بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ انٹرویو ڈاکٹر اورنگزیب نیازی، کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی، آواز مجید احمد جئی۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ماحولیاتی تنقید فطرت کا احترام کرنا سکھاتی ہے۔ اعلیٰ درجے کی تنقید بذات خود ایک تخلیقی سرگرمی ہے۔ میڈیا کسی کو مشہور تو کر سکتا ہے لیکن بڑا شاعر یا ادیب نہیں بنا سکتا۔ نوجوان نقاد ڈاکٹر اورنگزیب نیازی سے خصوصی گفتگو۔ ڈاکٹر اورنگزیب نیازی کی علمی اور ادبی دلچسپیوں کا دائرہ خاصا وسیع ہے۔ وہ بیک وقت ایک محقق، نقاد، شاعر، مدیر، کالم نگار اور کامیاب مترجم ہیں۔ تاہم اپنی غالب حیثیت میں وہ ایک نقاد کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ آدھی شب اور پورا چاند اس وقت شائع ہوا جب وہ پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے کے طالب علم تھے۔ انہوں نے ابتدا میں افسانے بھی لکھے لیکن بعد ازاں تنقید کی طرف راغب ہوئے اور پاکستان میں اردو تنقید کے موضوع پر پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ وہ روایتی تنقید سے کچھ غیر مطمئن نظر آتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی تحریروں میں جدید تر تنقیدی نقطہ نظر کی طرف توجہ مبذول کی ہے۔ حال ہی میں ان کی شائع ہونے والی کتاب ماحولیاتی تنقید، نظریہ اور عمل ترجمہ ایک نئے تنقیدی مکتب فکر کو اردو میں متعارف کراتی ہے۔ ان کی 10 سے زیادہ کتابیں اور متعدد تنقیدی و تحقیقی مقالات شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کئی ادبی رسائل کی ادارت کا فریضہ بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ ان کے ساتھ ہونے والے سوالات اور ان کے جوابات آپ کی نظر۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اپنی ابتدائی زندگی اور تعلیم کے بارے میں ہمارے قارئین کو کچھ بتائیے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سرحد پر واقع ضلع میاں والی میں نیازی قبائل صدیوں سے آباد ہیں۔ یہاں تحصیل عیسیٰ خیل کے ایک گاؤں تارگ میں میرا خاندان بھی جانے کب سے سکونت پذیر چلا آ رہا ہے۔ یہ لوگ کاشتکار ہیں یا فوج میں ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں۔ علم و ادب سے کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے۔ میرے والد بھی پولیس میں ملازم ہوئے لیکن وہ آزاد طبیعت کے مالک تھے۔ ملازمت ان کے مزاج سے لگا نہیں کھاتی تھی، چنانچہ نوکری چھوڑ دی اور تھوڑی سی آبائی زمین کو ذریعہ معاش بنایا۔ سرکاری دستاویزات میں میری تاریخ پیدائش 1 اپریل 1989 درج ہے، لیکن یہ درست تاریخ نہیں ہے۔ درست تاریخ تو خود مجھے بھی معلوم نہیں۔ دراصل ہمارے دیہاتوں میں برتھ سرٹیفکیٹ کا رواج نہیں تھا۔ والدین اپنے بچوں کی تاریخ پیدائش دیسی مہینوں یا موسموں کے حوالے سے یاد رکھتے تھے۔ سکول میں داخلے کی عمر 5 سال ہوتی تھی، تو جب داخلے کا وقت آتا تو ماسٹر صاحبان اندازے سے عمر 5 سال پوری کر کے لکھ دیتے تھے۔ جب میں 4 سال کا تھا تو میری والدہ فوت ہو گئیں۔ والد صاحب پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ یوں ابتدا میں ہی میری زندگی نشیب و فراز کا شکار ہو گئی۔ میں بچپن میں ہی اندر سے بوڑھا ہو گیا۔ ان حالات نے میری شخصیت پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ شاید یہی حساسیت تھی جو مجھے ادب کی طرف لے آئی۔ میں نے میٹرک تک تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی۔ میٹرک کے بعد لاہور آ گیا اور گورنمنٹ کالج لاہور، اب یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور کی علمی اور ادبی فضا میری آئندہ زندگی کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی۔ یہاں سے معاشیات میں گریجویشن کرنے کے بعد میں نے اپنی راہ تبدیل کر لی اور ایم اے اردو کے لیے اورینٹل کالج میں داخلہ لے لیا۔ بعد ازاں 2011 عیسوی میں اسی ادارے سے پاکستان میں اردو تنقید کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی۔ عملی زندگی کا آغاز کب کیا اور کن اداروں سے وابستہ رہے؟
ایم اے کے دوران میں شام کے بعد ڈائجسٹ کے لیے کچھ کام کرتا رہا، لیکن یہ شوقیہ کام تھا۔ ایم اے کرنے کے بعد میں نے چند ماہ دی ٹرسٹ اسکول لاہور میں پڑھایا، پھر یہ ملازمت چھوڑ کر میں سوات آ گیا۔ یہاں ایک کالج ہوتا تھا، سوات روبی کان کالج۔ یہاں میں نے تقریباً 1.5 سال پڑھایا۔ جب سوات میں طالبان کی شورش ہوئی تو یہ کالج ختم ہو گیا۔ ان کی عمارت پر طالبان نے قبضہ کر لیا اور اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ اب سنا ہے وہاں آرمی نے کیڈٹ کالج بنایا ہے۔ 2005 میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے لیکچرار منتخب ہوا اور پہلی تقرری گورنمنٹ کالج شیخوپورہ میں ہوئی۔ 4 سال بعد گورنمنٹ اسلامیہ کالج لاہور تبادلہ ہو گیا۔ 2015 عیسوی میں براہ راست سلیکشن کے ذریعے میں لیکچرار سے ایسوسیٹ پروفیسر ہوا تو گورنمنٹ ایم اے او کالج لاہور میں تعیناتی ہوئی۔ چند ماہ بعد وہاں سے اسلامیہ کالج سول لائنز آ گیا اور تاحال وہاں پر ہوں۔ ایک جملے میں ڈاکٹر اورنگزیب نیازی کی کیا تعریف کریں گے؟ مشکل سوال ہے۔ غالب کا یہ مصرع حسب حال معلوم ہوتا ہے۔ ہم کہاں کے دانا تھے، ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے۔ شعر و ادب کی طرف کیسے آنا ہوا؟ شاعری تو انسان کے اندر ہوتی ہے، اسے مناسب وقت اور پرائے اظہار کا انتظار رہتا ہے۔ ہوا یوں کہ جب میں پرائمری میں تھا تو ہمارے اردو کے استاد اور بزم ادب کے انچارج سمیع اللہ خان صاحب نے مجھے اقبال کی کتاب بال جبریل دی اور کہا کہ میں ایک نظم طارق کی دعا یاد کروں اور روزانہ صبح اسمبلی میں اسٹیج پر پڑھوں۔ یہ شاعری سے میرا پہلا تعارف تھا۔ میں اس نظم کے مفہوم سے تو واقف نہیں تھا، لیکن اس نظم کے ذریعے شاعری کی لذت اور آہنگ سے آشنائی ہو گئی۔ پھر یہ سلسلہ چل پڑا اور میں بیت بازی اور تحت اللفظ کے مقابلوں میں حصہ لینے لگا۔ اس دوران میں خود بھی شعر کہنے لگا تھا۔ جب گورنمنٹ کالج لاہور آیا تو یہاں کی ادبی مجالس میں سرگرم ہو گیا۔ بالخصوص مجلہ راوی اور مجلس اقبال سے وابستگی میرے ادبی ذوق کے لیے مہمیز ثابت ہوئی۔ اورینٹل کالج میں بھی انجمن اردو کا سیکرٹری جنرل اور مجلہ شرق کا مدیر منتخب ہوا۔ قیام ہاسٹل میں تھا اور یہاں سے پاک ٹی ہاؤس بہت قریب ہے، تو وہاں حلقہ ارباب ذوق کے جلسوں میں بھی باقاعدگی سے شرکت کرنے لگا۔ وہاں تنقید کے اپنے تخلیقات پیش کیں اور زمانہ طالب علمی میں ہی حلقہ کا ممبر بن گیا۔ پھر 2 تعلیمی اداروں کے نامور اساتذہ نے بھی میری ادبی دلچسپیوں میں بہت کردار ادا کیا۔ گورنمنٹ کالج میں میں نے پروفیسر صابر لودھی، فرخندہ لودھی اور ڈاکٹر طارق زیدی کی صحبت سے بہت فیض اٹھایا، جبکہ اورینٹل کالج میں مجھے ڈاکٹر وحید قریشی، ڈاکٹر تحسین فراقی، ڈاکٹر زاہد منیر عامر اور ڈاکٹر ناصر عباس نیّر جیسے جیدہ اساتذہ کی خصوصی شفقت اور محبت نصیب ہوئی۔ شروع میں آپ نے افسانے بھی لکھے، پھر افسانہ نگاری ترک کر دی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ آغاز میں ہر تخلیق کار کسی مناسب پیرائے اظہار کی تلاش میں ہوتا ہے۔ میں نے بھی مختلف اصناف میں طب آزمائی کی، نظم اور غزل بھی کہی اور 10-12 کہانیاں بھی لکھی، جو راوی اور کچھ دوسرے رسائل میں شائع ہوئیں۔ اسی زمانے میں میرے ایک دوست نے پبلشنگ کا کام شروع کیا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری کتابیں چھاپ دیتے ہیں۔ میں ابتدائی نوعیت کی چیزیں کتابی صورت میں چھاپنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن صاحب کتاب ہونے کا اعزاز اور ساتھی طالب علموں میں مشہور ہونے کی خواہش بھی بشری تقاضے کے طور پر اندر موجود تھی۔ میں کتابیں شائع کرانے پر راضی ہو گیا۔ ہاسٹل کے دوستوں نے پیسے جمع کیے اور یوں میں زمانہ طالب علمی میں ہی صاحب کتاب ہو گیا۔ بعد میں مجھے محسوس ہوا کہ یہ میرا اصل میدان نہیں ہے، اس لیے میں نے نہ صرف افسانہ بلکہ غزل کہنا بھی چھوڑ دیا۔ اب میں اپنے تخلیقی رد عمل کے اظہار کے لیے نثری نظم کا سہارا لیتا ہوں، اور ویسے میر غالب رجحان تنقید کی طرف ہے میرا غالب رجحان تنقید کی طرف ہے۔ آپ نے تخلیقی اظہار کے لیے غزل کو چھوڑ کر نثری نظم کا انتخاب کیا۔ بعض لوگ
نثری نظم کی شعری حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی ادبی صنف اپنی تخلیقی قوت اور امکانات کے بل پر زندہ رہتی ہے۔ اردو کی کئی مقبول شعری اصناف مثلاً مثنوی، کتاب، رباعی وغیرہ اب معدوم یا متروک ہو چکی ہیں۔ کسی نمایاں شاعر کے ہاں اب یہ اصناف نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ اصناف عصری تقاضوں کو اب پورا نہیں کر سکتی یا اپنے عہد کے سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ نثری نظم رد و قبول سے گزری اور اب اپنی حیثیت تسلیم کرا چکی ہے۔ اب نثری نظم کا قیضہ حل ہو چکا ہے۔ بڑا اعتراض اس کے نام پر تھا کہ اس نام میں ایک تناقض ہے۔ میں تو اسے صرف نظم ہی کہتا ہوں، یہاں محض آزاد نظم اور نثری نظم کی تفریق کے لیے نثری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ راشد اور میرا جی جیسے بڑے شعراء نے بھی تجرباتی طور پر نثری نظمیں لکھیں۔ اعتراض کرنے والوں کا بڑا اعتراض وزن اور بحر کے حوالے سے ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بحر اور وزن شاعری اور نثر میں تفریق قائم کرتے ہیں، چنانچہ جس تحریر میں وزن نہیں ہوگا وہ شاعری نہیں ہو سکتی۔ اس میں شک نہیں کہ بحر اور وزن کی وجہ سے نغمگی اور موسیقیت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ شاعری کا صرف ایک پہلو ہے۔ یوں تو اردو گنتی کے بیشتر الفاظ آپس میں ہم قافیہ ہیں، تو کیا ان کو ایک خاص ترتیب میں لکھ دینے سے وہ شاعری ہو جائے گی؟ شاعری خیال، جذبے، اساس، آہنگ اور شعریت سے ترتیب پاتی ہے۔ آپ بڑے شعراء کی نثری نظمیں اٹھا کر دیکھیں، ان میں وزن کے علاوہ یہ تمام خصوصیات موجود ہوں گی۔ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نثری تحریر کو چھوٹی بڑی سطروں میں لکھ دینے سے وہ نثری نظم بن جاتی ہے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ نثری نظم چیزیں دیگر است، غزل کی تنگ دامنی کا شکوہ تو غالب نے بھی کیا تھا۔ آزاد نظم میں بھی کچھ پابندیاں ہیں، نثری نظم کے بھی کچھ ضابطے ہیں۔ چھوٹی بڑی لائنوں میں لکھی ہوئی ہر نثری تحریر نثری نظم نہیں ہوتی، اس کی اپنی شعوریات ہے۔ میں کسی صنف کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم جس پوسٹ ماڈرن عہد میں جی رہے ہیں، جہاں انسان بذات خود ایک کمیونٹی بن چکا ہے، اس عہد میں انسان کو ماضی کے برعکس کچھ اور طرح کے سوالات کا سامنا ہے۔ وہ کچھ اور طرح کے مسائل سے دوچار ہے جن کو مخاطب کرنے کے لیے نثری نظم بہترین وسیلہ ہے۔ پھر نئے سوالات کا سامنا کرنے کے لیے زبان کے وسیع استعمال اور نئے استعاروں اور نئی علامات کی ضرورت ہے، جس کے امکانات نثری نظم میں دوسری شعری اصناف کی نسبت زیادہ ہیں۔ آپ تنقید اور تخلیق کے رشتے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس موضوع پر ہمارے اکابرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ کسی نے تنقید کو تخلیق کا اور تخلیق کو تنقید کا مرہون منت قرار دیا ہے اور تخلیق کو اولویت دی، اور کسی نے تنقید کو مقدم سمجھا۔ لیکن میری نظر میں تنقید اور تخلیق کے کسی رشتے کا سوال ہی بے معنی ہے۔ تنقید ایک الگ ڈسپلن ہے، اس کا اپنا ایک فریم ورک ہے۔ تنقید اور تخلیق دونوں ایک دوسرے سے غذا حاصل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی معاونت بھی کرتے ہیں، مگر ایک دوسرے کے دست نگر نہیں ہیں۔ میرے خیال میں تو اعلیٰ درجے کی تنقید بذات خود ایک تخلیقی سرگرمی ہے۔ آپ نے اپنے ادبی سفر کا آغاز شاعری اور افسانے سے کیا اور تنقید کی طرف نکل گئے، یہ کیسے ہوا؟ مجھے شروع سے ہی تنقید میں دلچسپی تھی۔ گورنمنٹ کالج کے زمانہ طالب علمی میں باقاعدگی سے مجلس اقبال کے تنقیدی جلسوں میں شرکت کرتا اور تنقید میں حصہ لیتا تھا۔ اس دوران میرا حلقہ ارباب ذوق سے بھی تعلق قائم ہو گیا۔ جب میں اورینٹل کالج میں انجمن اردو کا سیکرٹری بنا تو میں نے حلقہ ارباب ذوق کے طرز پر ہفتہ وار تنقیدی اجلاس شروع کرائے۔ ایم.اے. اردو میں تنقید کا پرچہ سب سے مشکل سمجھا جاتا تھا، مگر میں اسے سب سے آسان سمجھتا تھا۔ پھر ایک دلچسپ واقعہ ہوا۔ جب ایم.اے. کا رزلٹ آیا تو تنقید کے پرچے میں میرے صرف 36 نمبر تھے، جبکہ پاسنگ مارک 33 ہوتے تھے، یعنی میں مشکل سے پاس ہوا۔
اس وجہ سے میری فرسٹ ڈویژن بھی رہ گئی۔ تب میں نے زیادہ محنت اور سنجیدگی سے تنقید پڑھنا شروع کی تو تنقید میں میری دلچسپی بھی بڑھتی گئی۔ بعد میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے کے لیے بھی تنقید کے موضوع کا انتخاب کیا، لیکن میں اب بھی اپنے آپ کو تنقید کا ایک طالب علم سمجھتا ہوں۔ تنقید کی طرف بہت کم لوگ راغب ہوتے ہیں۔ کیا آپ اردو تنقید کی موجودہ صورتحال سے مطمئن ہیں؟ یہ صرف ہمارے عہد کا مسئلہ نہیں ہے، تنقید کی طرف یہ رویہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ دراصل تنقید ایک مشکل عمل ہے۔ تنقید محنت اور ریاضت مانتی ہے، اس کے لیے آپ کو مسلسل پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے محض نکتہ چینی کرنی ہے یا آپ چند اصطلاحات کی مدد سے فارمولہ قسم کی تنقید لکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے، لیکن آپ پوری ذمہ داری اور سنجیدگی سے تنقید لکھنا چاہتے ہیں تو پھر ایک جملہ لکھنے میں سیروں ٹن ناقد کا لہو ہوتا ہے۔ ہر ادبی تحریک اور تنقیدی دبستان یا رجحان سے وابستہ ناقدین کی فہرست میں آپ کو ہمیشہ چند بڑے نام ہی نظر آئیں گے۔ جب مولانا حالی نے مغربی خیالات سے استفادہ کرتے ہوئے مقدمہ شعر و شاعری لکھی تو اس کی روش پر چلنے والوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں تھی۔ مارکسی اور نفسیاتی تنقید کو فروغ دینے والے ناقدین کی فہرست بھی زیادہ طویل نہیں ہے۔ عسکری کے تنقیدی نظریات کے مقلدین کی تعداد بھی اردو میں بہت زیادہ نہیں ہے۔ لسانی تشکیلات کی تحریک سے تو صرف 2 یا 3 نقاد وابستہ ہوئے۔ ساختیاتی تنقید اور لسانی تھیوری کو اردو میں متعارف کروانے والوں میں بھی نمایاں نام صرف گوپی چند نار زنگ اور وزیر آغا کا ہے۔ موجودہ دور ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کا ہے۔ انہوں نے نہ صرف ادبی تھیوری اور اس کے ذیلی مباحث کو شرح و بسط سے بیان کیا ہے بلکہ اردو میں مابعد نوآبادیاتی تنقید کے بنیاد گزار بھی ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی تنقید میں بعض مسئلہ ادبی تصورات پر کاری ضرب لگائی ہے اور اردو تنقید کو نئی جہتوں سے متعارف کروایا ہے۔ اس لیے جب ایسے سنجیدہ فکر ناقدین تنقید لکھ رہے ہوں تو اردو میں تنقید کے مستقبل سے مایوس نہیں ہوا جا سکتا۔ یہ اور بات کچھ لوگ اب بھی روایتی تنقید لکھ رہے ہیں جو تنقیدی نظریات اپنے امکانات پورے کر چکے ہیں، ان کی چغالی کرنے سے اب کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ یہ درست ہے کہ اردو تنقید کی پیش قدمی سست روی کا شکار رہی ہے، لیکن اس کا سفر ٹھیک سمت میں جاری ہے۔ لسانی تنقید تھیوری اور اس کے ذیلی مباحث کے متظاہرین انہیں مغرب کے چبائے ہوئے نوالے قرار دیتے ہیں۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ علمی نظریات پر اس طرح کی بھپتیاں کسنا ذہنی پسماندگی کی علامت اور ذہنی شکست کے اعتراف کے مترادف ہے۔ تنقیدی تھیوری بین العلومیت کا تقاضا کرتی ہے۔ تھیوری کو پڑھنے، سمجھنے، برتنے اور ادب پر اس کے اطلاق کرنے کے لیے دوسری زبانوں کے ادب سے واقفیت اور دوسرے معاون علوم مثلاً نفسیات، فلسفہ، تاریخ اور بشریات وغیرہ سے آگاہی بھی ضروری ہے۔ یہ سہل پسند طبیعتیں اس بھاری پتھر کو اٹھانے کے بجائے اس پر اعتراض کر کے جان چھڑا لیتی ہیں۔ آپ یہ بتائیں، ہمارے ہاں ایسا کیا ہے جو مغرب سے نہیں آیا؟ علمی نظریات سے لے کر گھریلو استعمال کی عام اشیاء تک تو ہم مغرب سے لیتے ہیں۔ کیا رومانوی تنقید، نفسیاتی تنقید، مارکسی تنقید اور لسانی تشکیلات کا تصور مشرقی ہے؟ بدقسمتی سے ہم علمی نظریات کو ان کی علمی حیثیت میں قبول کرنے کی بجائے ان کے اندر مغرب کی کسی سازش کو تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ علم انسانیت کی مشترکہ میراث ہے، علم پر کسی قوم یا خطے کا اجارہ نہیں۔ اگر مغرب علمی روایت میں ہم سے آگے ہے تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تھیوری اور اس سے وابستہ تنقیدی نظریات حتمی ہے، کوئی بھی نظریہ حتمی نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اس کو رد کرنا ہے تو اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے فریم ورک کے اندر رہ کر اس کو بے شک رد کر دیں، لیکن پڑھے اور سمجھے بغیر کسی نظریے کا مذاق اڑانا کوئی علمی رویہ نہیں ہے۔ پھر کسی بھی زبان کو نئے علمی نظریات اور تجربات کے لیے اپنا دامن وسیع رکھنا چاہیے۔ اگر اس تجربے میں جان ہوگی تو وہ زندہ رہے گا، ورنہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ ہمارے ہاں لسانی تشکیلات کے نام سے بھی ایک تجربہ ہوا ہے،
اس میں جان نہیں تھی، اس لیے خود ہی ختم ہو گیا۔ اس کے برعکس مارکسی اور نفسیاتی تنقید کے تجربے کو قبول کر لیا گیا۔ آپ کی تازہ ترین تصنیف ماحولیاتی تنقید، نظریہ اور عمل ہے۔ ماحولیاتی تنقید کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ماحولیاتی تنقید ادب اور طبعی دنیا کے رشتوں کو موضوع بناتی ہے اور ماحولیاتی تصورات کا اطلاق ادب پر کرتی ہے۔ باقی تمام علوم انسانی مرکز ہیں، جو صرف انسان کے حسی اور نفسی تجربات کو موضوع بناتے ہیں۔ ماحولیاتی تنقید بشر مرکزیت کے تصور کو چیلنج کرتی ہے اور ادبی مطالعات کے لیے ایک زمین مرکز راستہ اختیار کرتی ہے۔ یہ تنقید تصور ہمارے ہاں نیا ہے، لیکن مغرب میں نیا نہیں۔ مغرب میں اس کا آغاز 60 کی دہائی میں ہو گیا تھا، لیکن اسے اپنی حیثیت منوانے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس کی ایک جہت ادبی اور تنقیدی ہے اور دوسری طرف یہ ماحول کو تباہ کرنے کے لیے ٹیکنالوجیز اور سرمایہ دارانہ نظام کو ہدف تنقید بناتی ہے۔ لیکن 90 کی دہائی سے یہ ایک مستحکم دبستان کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں اس کا آغاز بہت دیر سے ہوا ہے۔ اردو میں ابھی تک ماحولیاتی تنقید پر کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی، محض گنتی کے چند مضامین شائع ہوئے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں ماحولیاتی تنقید کے بارے میں منتخب مضامین کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ مضامین ماحولیاتی تنقید کے آغاز و ارتقاء، اس کی غرض و غایت اور اطلاقی جہت کا احاطہ کرتی ہیں۔ یہ کتاب اردو سائنس بورڈ لاہور نے شائع کی ہے۔ اس نئے تنقیدی نظریے کو آسانی سے اردو میں قبول کیا جا رہا ہے۔ اب بہت لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ کچھ یونیورسٹیز نے اس موضوع پر طالب علموں کو مقالات لکھنے کی ذمہ داری بھی دی ہے۔ یہ خوش آئندہ بات ہے، کیونکہ ماحولیاتی تنقید فطرت کا احترام کرنا سکھاتی ہے۔ یہ انٹرویو مجید احمد جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جائی کی ہے۔ اردو زبان و ادب کی جو متعدد تاریخیں لکھی گئی ہیں، آپ ان میں سے کس تاریخ کو مکمل اور جامع تاریخ سمجھتے ہیں؟ اردو میں ادبی تاریخ نویسی کے نظری مباحث پر کوئی تنقیدی ڈسکورس قائم نہیں ہو سکتا۔ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے تاریخیں لکھی ہیں، لیکن کسی بھی تاریخ کو مکمل اور جامع نہیں کہا جا سکتا۔ ان میں تحقیقی اغلاط بہت زیادہ ہیں۔ میں نے ایک کتاب اردو ادب کی تاریخیں تنقید و تجزیہ کے نام سے مرتب کی ہے۔ اس میں معروف ادبی تاریخوں پر تنقیدی مضامین شامل ہیں۔ ناقدین نے ان تاریخوں میں بے شمار تحقیقی اغلاط کی نشاندہی کی ہے۔ اردو کی اب تک جتنی تاریخیں لکھی گئی ہیں، ان میں ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ ادب اردو سب سے مستند ہے۔ اس کی 4 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، لیکن یہ بھی ابھی نامکمل ہے۔ آپ سماجی موضوعات پر کالم اور بلاگز بھی لکھتے ہیں۔ کیا پاکستان کے دانشور قوم کی درست فکری رہنمائی کر رہے ہیں؟ آپ کس سے متاثر ہیں؟ دانشور کا کام کسی تعصب اور ذاتی منافعت سے بالاتر ہو کر حالات کا مروزی تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی ایک بھی ایسا دانشور نہیں ہے۔ یہاں یا تو صحافی اور اینکرز ہیں یا اپنے اپنے شعبے کے ماہر کچھ تجزیہ کار۔ ان میں سے بیشتر کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں یا کسی NGO سے۔ یہ لوگ سرمایہ داری نظام کے تحفظ اور صارفی معاشرت کے پھیلاؤ کے لیے اپنی ذہانت اور معلومات بیچ رہے ہیں، اس لیے فکری رہنمائی نہیں بلکہ فکری انتشار کا سبب بن رہے ہیں۔ البتہ بھارتی دانشور اروندھتی رائے کے خیالات نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، اور وہ ایک حقیقی لبرل اور سیکولر دانشور ہے۔ وہ صرف انسانی بنیادوں پر انسانی حقوق کی بات کرتی ہے۔ وہ جہاں مذہبی شدت پسندی کو ہدف تنقید بناتی ہے، وہیں لبرل شدت پسندی اور کارپوریٹڈ اداروں اور NGOز کی ریشہ دانیوں کا بھی پردہ چاک کرتی ہیں۔ کیا میڈیا کسی کو بڑا شاعر اور ادیب بنا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں میڈیا کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا تشکیلی حقیقت، ہائپر ریئلٹی پیش کرتا ہے، یعنی ایسی حقیقت جو حقیقت نہیں ہے، لیکن میڈیا اسے حقیقت بنا کر دکھاتا ہے۔ میڈیا اب محض ایک خبر رساں ادارہ نہیں رہا،
یہ اپنی حدود سے بہت تجاوز کر چکا ہے۔ یہ اب حکومتیں بنانے اور بگاڑنے کے کھیل میں شریک ہے۔ فی زمانہ سرمایہ داری نظام کا سب سے بڑا ہتھیار میڈیا ہے۔ بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک میڈیا چینل کھولنے کے لیے کروڑوں روپے درکار ہوتے ہیں۔ جب ایک سرمایہ دار اتنی بڑی رقم انویسٹ کرتا ہے تو اس کا مقصد ملک و قوم کی خدمت اور عوام کو سچ بتانا نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد صرف منافع کمانا ہوتا ہے، جس کے لیے وہ ہر ذریعہ استعمال کرتا ہے، اور اس کے ملازمین اس کے مفادات کا تحفظ کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ اس لیے آج ہر شاعر ادیب میڈیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ جس کی میڈیا تک رسائی ہو جائے وہ مشہور ہو جاتا ہے، لیکن تاریخ میں زندہ وہی رہتا ہے جس کی تحریر میں جان ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، ہر گلی محلے میں ادبی تنظیمیں بن چکی ہیں، مشاعرے ہو رہے ہیں، 150 کی شیلڈز بنوا کر دوستوں کو ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ ہر شاعر جدید لب و لہجے کا منفرد اور خوبصورت شاعر ہے۔ ایسی تقریبات کی 200 تصویریں ہم روزانہ فیس بک پر دیکھتے ہیں، مگر ان میں چند لوگ ہی ایسے ہیں جو اپنی تخلیقی قوت کی بنا پر زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے کتنے شاعر اور ادیب پردہ اسکرین سے ہٹتے ہی ادبی منظرنامے سے غائب ہو گئے۔ اس لیے میڈیا کسی کو مشہور تو کر سکتا ہے، بڑا شاعر یا ادیب نہیں بنا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، اردو ہماری قومی زبان ہے، مگر اس کے ساتھ روا رکھے جانے والا سلوک، اس کی بے قدری اور خصوصاً حکومت کی عدم توجہ کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ آپ نوجوان ادیب لوگ کسی پلیٹ فارم سے اس کے جائز مقام کے لیے آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ سراج صاحب، دیکھیں، میں ایک رائٹر ہوں۔ ایک رائٹر اور سیاسی کارکن میں فرق ہوتا ہے۔ سیاسی کارکن بینرز اٹھا کر سڑکوں پر نعرے لگاتا ہے۔ رائٹرز کو اپنے نظریے کی صداقت اپنے کام سے ثابت کرنی چاہیے۔ پاکستان میں نفاذ اردو کے مخالفین کا بڑا اعتراض یہ ہے کہ اردو میں سائنسی علوم کی تعلیم ممکن نہیں۔ آپ نے محض ماحولیاتی تنقید کا پوچھا ہے۔ ماحولیات ایک خالص سائنسی علم ہے۔ میں نے انگریزی سے مضامین کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے اردو میں سائنسی علوم کی تدریس اور تعلیم ممکن ہے۔ اسی طرح دوسرے سائنسی علوم کی کتابیں بھی ترجمہ ہو چکی ہیں۔ ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب سائنسی علوم کو اردو میں منتقل کیا جاتا ہے تو اصطلاحات ناقابل فہم ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی نیا علم آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ نئی اصطلاحات لاتا ہے۔ شروع میں یہ اصطلاحات مشکل ضرور ہوتی ہیں، لیکن جب رائج ہو جاتی ہیں تو زبان زد عام ہو جاتی ہیں۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز ہے مجید احمد جئی۔ انگریزی تو ایک غیر زبان ہے، ہم اس کی مشکل اصطلاحات بھی تو روانی سے استعمال کر رہے ہیں۔ انگریزی میں آسانی صرف 1% طبقے کے لیے ہے، باقی تو پوری قوم مشکل میں ہے۔ لیکن یہ اعتراضات محض اتم حجت کے لیے ہیں۔ اصل میں بیوروکریسی اور کوئی بھی حکومت اردو کو سرکاری سطح پر نافذ کرنا ہی نہیں چاہتی، نہ ہی ہمارے نیو کلونیل آقا ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر اردو نافذ ہو جائے تو افسر شاہی اور آئین جہانداری کی تمام عمارت دھڑم سے نیچے آ گرے گی، اس لیے روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ اکثر ادیب اور شعراء تنقید کرنے والوں سے متنفر دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا، اور ذاتی چپکلس کی بنا پر بے جا تنقید کی جاتی ہے۔ 2-4 اصطناعی مثالوں کے علاوہ میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی بڑے نقاد نے ذاتی چپکلس کی بنا پر کسی پر بے جا تنقید کی ہو۔ اعتراض کرنے والے تنقید سے نفرت تو کرتے ہیں، مگر جب کتاب چھپوانے کی باری آتی ہے تو فلیپ اور دباچے کے لیے نقادوں کے پاس آ جاتے ہیں۔ در حقیقت ہر شاعر ادیب چاہتا ہے کہ نقاد اس کی شاعری پر ایک بھرپور تنقیدی مضمون لکھے اور اسے غالب سے بڑا شاعر ثابت کر دے۔ جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ تنقید اور ناقدین پر طنز کرنے لگتا ہے۔ میں خود کئی اچھے دوست گوا بیٹھا ہوں۔ ہمارے عہد کے ایک بہت بڑے شاعر تنقید کو اصطلاحات کا کھیل اور لا حاصل سرگرمی کہتے ہیں، لیکن ان کی کوئی بھی کتاب نقادوں کے دباچے یا فلیپ کے بغیر شائع نہیں ہوئی۔ اس وقت
ایسا کون سا پلیٹ فارم یا گروہ ہے جو زیادہ مؤثر انداز میں اردو ادب کے فروغ کے لیے سرگرم عمل ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا ایسا گروہ موجودہ دور میں ضروری نہیں ہو گیا؟ ایک زمانے میں حلقہ ارباب ذوق اور انجمن ترقی پسند مصنفین ایسے پلیٹ فارم تھے، مگر اب یہ بھی غیر مؤثر ہیں۔ اس وقت جو چھوٹی بڑی ادبی تنظیمیں یا گروہ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سب ذاتی شہرت اور مفادات کے لیے سرگرم ہیں۔ اب میڈیا کی اجارہ ہے، اگر میڈیا مثبت کردار ادا کرنا چاہے تو فروغ اردو میں مدد کر سکتا ہے۔ اردو ادب کی ایسی کون سی شخصیات ہیں جن سے آپ کی ذہنی و قلبی قربتیں رہی ہیں؟ مجھے ڈاکٹر وحید قریشی، ڈاکٹر انور صدیق، پروفیسر صابر لودھی، فرخندہ لودھی، ڈاکٹر تحسین فراقی اور ڈاکٹر ناصر عباس نیئر کی طرف سے بہت زیادہ محبت، شفقت اور رہنمائی ملی۔ آج اگر میں چند ٹوٹے پھوٹے لفظ لکھنے کے قابل ہوں تو وہ ان اساتذہ اور بزرگوں کی بدولت ہے۔ پسندیدہ شاعر کون ہے؟ میر غالب، انیس اور اقبال کے بغیر اردو شاعری کا ذکر مکمل نہیں ہوتا۔ اور جدید شاعروں میں راشد، فیض، میرا جی، مجید امجد، اختر الایمان، احمد مشتاق، عرفان صدیقی، منیر نیازی، ثروت حسین اور سارا شگفتہ۔ آج کل کون سی کتابیں زیر مطالعہ ہیں؟ آج کل میں ماحولیاتی تنقید پر انگریزی کتب اور فکشن زیادہ پڑھ رہا ہوں۔ جدید دور کے ناولوں میں کون سے ناول زیادہ پسند آئے؟ شمس الرحمن فاروقی کا ناول کئی چاند تھے سر آسماں ایک بڑا ناول ہے۔ مرزا عطر بیگ کا غلام باغ، فہمیدہ ریاض کا قلعہ فراموشی اور انیس اشفاق کا پریزاد اور پرندے بھی اچھا ناول ہے۔ عالمی ادب سے مارکیز، چنوا چمبے، اروندھتی رائے اور طاہر بن جلون کے ناول پسند آئے ہیں۔ فلمیں دیکھتے ہیں؟ پہلے بہت شوق تھا، جب سینما کا رواج تھا تو ہر ویک اینڈ پر سینما جا کر فلم دیکھتا تھا۔ اب اتنا وقت نہیں ملتا، کوئی اچھی فلم آ جائے تو ٹی وی پر یا کمپیوٹر پر دیکھ لیتا ہوں۔ موسیقی کس طرح کی سنتے ہیں؟ موسیقی کے بغیر سفر بالکل نہیں کرتا۔ ہر طرح کا میوزک پسند ہے، فوک، نیم کلاسیکی، غزل، لیکن اس کا انحصار موڈ پر ہوتا ہے۔ خوشی کے موڈ میں فوک میوزک سنتا ہوں، اگر دل بہت اداس ہو تو کمرہ بند کر کے اندھیرے میں راگ بھراویں۔ روزنامہ سرگرم کی ادبی سرگرمیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ روزنامہ سرگرم معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں زرد صحافت عروج پر ہے اور سب سے پہلے کی ریس لگی ہے، وہاں یہ اخبار تہذیبی اقتدار کی تحفظ اور ادبی اقتدار کے فروغ کے لیے سرگرم ہے۔ خاص طور پر اس کے ادبی صفحے کے وسیلے سے مجھے کئی سینئر ادیبوں کے خیالات جاننے کا موقع ملا ہے اور کئی نوجوان لکھنے والوں سے شناسائی ہوئی ہے۔ آپ کی یہ کاوش قابل تحسین ہے۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز تھی مجید احمد جئی کی۔ اللہ حافظ۔